ناظرین محترم، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں شام غریباں کی حقیقت سے آگاہ کریں گے اور واقعات کے متعلق رہنمائی کریں گے۔ مزید شام غریباں کی تاریخ کی بھی آگاہی فراہم کریں گے۔ شام غریباں کو لے کر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بہت گہرانے بہتان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سنگین باتیں اخلاقیات کے کسی شعبے میں بھی نہیں آتی اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کے لیے ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ مزید اس مجلس میں نوحے اور مسیحے پڑھے جاتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی مصیبت اور کربلا کے واقعے پڑھے جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے اندھیری رات صحرائے کربلا کے بیابان میں کیسے گزاری۔ ناظرین، سید الشہداء کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے سب سے کرختہ اور دشوار مصیبت شام غریباں میں خیموں کا جلنا ہے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کو ذوالجناح کی خون آلود پیشانی دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں تو سب لوگ شدید نوحہ گناہ اور گریہ زاری کرنے لگے۔ عمر سعد ملعون نے غصے میں مملون ہو کر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور کہا، ان خیموں کو اکھاڑ پھینکو اور جو اس کے اندر ہو ساتھ ہی جلا ڈالو۔ اس کے بعد شمر نے چلایا کہ جو اسباب ان خیموں میں ہیں اس کو بھی لوٹ لو۔ اب ایک طرف خیموں کو لوٹا جانے لگا اور دوسرا گروہ آگ لگانے میں مصروف ہو گیا۔ عمیر ابن مسلم کہتا ہے، ایک روح نے شمر کے ہمراہ بیمار کربلا امام علی زین العابدین بن حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر دیا، جبکہ آپ علیہ السلام کی طبیعت و حالت نہایت ہی خراب تھی اور شدت مرض کے سبب بستر پر لیٹے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا بستر کھینچا جا رہا ہے۔ کچھ لشکر والوں نے کہا کہ کیا اس بیمار نوجوان کو قتل نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا، تعجب ہے تم پر، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ میرے اصرار پر وہ اس عمل سے باز آئے۔ اتنے میں عمر سعد ملعون نے کہا کہ اس نوجوان کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے کام میں مصروف رہو۔ بہرحال کسی طرح عظمت و طہارت کے پھول اہل بیت علیہ السلام ان بھڑکتے شعلوں سے باہر نکل آئے اور دشمن نے ان پر تلواروں اور نیزوں سے حملہ کرنے لگے۔ اس وحشت ناک حالت زدہ شام غریباں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مسائل اور رنج ایک ساتھ آن پڑے۔ ناظرین محترم، اس خوفناک عالم میں سب عورتیں اور بچے دوڑتے ہوئے قتل گاہ میں آئے جہاں زہرا کا لال امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا ساتھیوں سمیت شہید پڑے تھے۔ جب انہوں نے شہیدوں کی بے سر لاشوں کو دیکھا تو گریہ زاری کرنے لگے اور سر و صورت کو پیٹنے لگے۔ سامعین محترم، دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہداء کے سروں کو، جن کی تعداد 72 تھی، ابن زیاد کے پاس بھجوا دیے۔ یہ بغض حسین اور حب دنیا کا لالچی درندہ اس رات کربلا میں ہی رکا اور دوسرے دن کوفے کی جانب حرکت کی۔ سامعین محترم، یہاں ہم آپ کو مقصد حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ اس مصیبت زدہ شام میں بھی، اس مصیبت زدہ حال میں بھی بنت علی ثانی زہرا جناب حضرت زینب علیہ السلام نے نماز شب کو ترک نہ کیا، ہاں لیکن اس مصیبت اور صدمے کے سبب بیٹھ کر ادا کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شب عاشور 9 محرم کی رات ہے۔ عمر سعد کے لشکر نے 9 محرم کو حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر امام مظلوم کربلا علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کو اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ثنا و حمد پروردگار کے بعد اپنے خطاب میں ان کو آگاہ کیا کہ اس ظالم قوم کی طرف سے ہمارے لیے آخری شب ہے، اور ان کو فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے بے شک وہ جا سکتا ہے، مگر سب اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اپنی جانیں امام علیہ السلام پر قربان کرنے کی تاکید کی۔ شب عاشور امام مظلوم کربلا علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے اور اس کے اطراف میں
زمین پر کچھ تلاش کرنے لگے تو جناب نافع بن ہلال نے آہستہ آہستہ آپ علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ تو امام علیہ السلام نے نافع کو دیکھا اور خیمے سے باہر آنے کی وجہ دریافت کی تو نافع نے جواباً عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ علیہ السلام کا اس وقت اپنے خیمے سے باہر نکلنا اور خطرناک درندہ فوج کی طرف رخ کرنا میرے لیے وحشت کا باعث بنا، اس لیے آپ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ قبل اس کے کل کا حملہ شروع ہو اس جگہ کی بلندی اور پستی کو دیکھنے آیا تھا۔ سامعین محترم، یہ شام غریباں، بے یار و مددگار اور اپنے وطن سے دور شہید ہونے والوں اور بعد ازاں اہل بیت علیہ السلام پر ظلم اور اسیری کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا سوائے خدا کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔